نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام اکابرین امت، قائدین اہل سنت، انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، علماء کمیٹی کراچی کے زیر اہتمام شہرائے قائدین پر تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ و اہل بیت مارچ انتہائی شان و شوکت، عقیدت و محبت سے انعقاد پذیر ہے۔ دو نمازیں ہم ایک وضو سے ادا کر چکے ہیں۔ اگر میں اسے ایک پاکیزہ مجمع کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اگرچہ بادل اپنے دامن میں پانی لے کر آپ کے وضو کے ٹوٹنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن آپ نے بادلوں کو پانی بہانے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اور یہ بھی بات ریکارڈ پر ہے کہ آپ کے موبائل کی اسکرین پر عظمت صحابہ مارچ کے حوالہ سے پبلسٹی کے لیے جب تشہیری جملے لکھے گئے تو بادلوں نے محکمہ موسمیات والوں کو پیغام دے دیا کہ اگر 24 اگست کو شہرائے قائدین پر صحابہ کے دیوانے جم غفیر کے ساتھ ہوں گے تو بادلوں نے بھی پیغام دے دیا کہ ہم بھی جم کر اس مجمع کو دیکھنے کے لیے آئیں گے۔ تینوں مکاتب فکر کے علماء کرام امیر شریعت کے نظریے سے اور امیر عظیمت کے نظریہ سے اتفاق اور اتحاد کا اعلان کرتے ہوئے یہ پیغام دے چکے ہیں کہ ہم اس نظریے پر صرف اس شہرائے قائدین پر آپ کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ اگر اس نظریے پر ہمیں جان دینی پڑی تو ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان جو ایک نظریاتی ملک ہے، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بننے والی یہ ریاست، جس میں عقیدہ ختم نبوت پر چشم فلک نے امیر شریعت کی قیادت میں ایک ایسا منظر بھی دیکھا ہے کہ لاہور کے موچی دروازہ پر لاشوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ امیر شریعت کی قیادت میں چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ علم الدین جیسا آدمی جو ایک نظریے پر ایک گستاخ کی جان لیتے ہوئے میاں والی کی جیل میں وقت گزارتے ہوئے، ایک ایسا وکیل جو ایک نامور وکیل ہی نہیں ہے بلکہ ایک قوم کا قائد بھی ہے، جو اسے یقین دلا رہا ہے کہ اگر تم میرے بیانوں کے ساتھ اپنے بیان ملا لو تو تم تختہ دار سے واپس لوٹ سکتے ہو۔ لیکن اس نوجوان نے کہا کہ میں آپ کے بیان سے اپنا بیان میچ اس لیے نہیں کر سکتا کہ جو آپ نے دیکھا وہ اور چیز ہے جو میں نے کال کوٹھڑیوں میں دیکھی ہے۔
وہ اور چیز ہے۔ اس نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ تو نے کیا دیکھا ہے؟ کہا جب سے میں ختم نبوت کے اس نظریے پر جیل کی کال کوٹھڑی کو آباد کرنے کے لیے آیا ہوں تو رات کی تاریکی میں سونے لگتا ہوں، اپنے بستر کو میں جیل کی چار دیواری میں بچھا کے جس وقت آنکھیں بند کرنے لگتا ہوں تو میری آنکھیں بند بعد میں ہوتی ہے، قبلی والے محمد کا دیدار پہلے ہو جایا کرتا ہے۔ اگر اسے تختہ دار پہ چڑھایا گیا اور امانتاً میاں والی کی سرزمین پہ اسے خاک آلودہ کر دیا گیا تو اس امانتاً دفن کی ہوئی لاش کو لاہور کے میانی شریف کے قبرستان میں لانے کے لیے میں نے جس تحریک کو دیکھا، جن سروں کو میں نے میاں والی کی طرف مارچ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی قیادت علامہ اقبال جیسا آدمی کر رہا تھا۔ اور جب لاش جیل کے اس قیدی کو پھانسی کے بعد میاں والی میں 3 یا 4 ماہ کے بعد اس کی لاش نکالی گئی تو نکالنے والے اپنے چہرے کو ماسک سے اپنے ناک پہ ماسک چڑھا کے کھڑے ہیں کہ شاید بدبو پھوٹے گے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا، پاکستان کے ان باشندوں نے دیکھا، ان نامور لوگوں نے دیکھا کہ 4 ماہ کے بعد جب لاش نکالی جاتی ہے تو علم الدین کی لاش سے بدبو نہیں بلکہ جنت کی خوشبو پھوٹتی نظر آ رہی ہے۔ علامہ اقبال میانی شریف کے قبرستان میں اسے دفن کرنے کے لیے لاش کو کندھا دے کے لا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ درخان کا بیٹا اقبال سے نمبر لے گیا ہے۔ میں اس فکر امیر شریعت سے لے کر پھر آگے اس کے نتیجے کو دیکھتا ہوں کہ موچی دروازہ میں اٹھنے والی لاشیں ایک ایسے رخ پر پہنچی ہے کہ ربوہ کے اسٹیشن پہ جب نوجوانوں کو زخمی کیا جاتا ہے تو تحریک ایک دوسرا رخ اختیار کرتی ہے، اور جب دوسرے رخ پہ آتی ہے تو مجھے نظر آتا ہے کہ اس رخ پر اس تحریک کی قیادت مولانا غلام غول ہزاروی کر رہا ہے، مفتی محمود صاحب جیسا مفکر کر رہا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 1974 میں پاکستان کی پارلیمنٹ میں فکر امیر شریعت کو پروان چڑھاتے ہوئے قادیانیوں کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا ہے، اور آج تک وہ قادیانی پاکستان کے قانون میں غیر مسلم لکھا جا رہا ہے۔ آئیے میں اس پینا فلکس پہ لکھے ہوئے دوسرے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ 1974 کا پارلیمنٹ میں کچھ کہہ رہا تھا، اور 1985 کے بعد میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جو تم سے مخاطب ہونا چاہتا ہے، جو پاکستان کے مختلف ضلعوں میں اپنی بات کرنا چاہتا ہے، لیکن جس ضلع میں جاتا ہے ڈپٹی کمشنر راستہ روکتا ہے، ضلع بندی ہو جاتی ہے۔ 1990 تک وہ امیر عظیم نامی شخص، وہ حق نواز نامی شخص تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن حکومت، ادارے اور جناب آئینی اور قانونی تحفظ دینے والے لوگوں نے اس کو آپ سے آزادی کے ساتھ مخاطب نہیں ہونے دیا۔ لیکن جب اس نے 1991 کے بعد یہ نظریہ پیش کیا تھا، اس کو آگے دیکھتا ہو، ضیاء الرحمن فاروقی، اسحاق القاسمی جیسے لوگ میدان میں اترتے ہیں تو مجھے دنیا کے کئی ممالک میں حق نواز کا نظریہ بھی نظر آتا ہے، اور پارلیمنٹ میں اسحاق القاسمی کی زبان سے حق نواز کی بات بھی دکھائی دیتی نظر آتی ہے۔
پھر تمہیں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ کے شہر سے گیا ہوا وہ شخص جسے دنیا اعظم طارق کے نام سے جانتی ہے، اس نے پارلیمنٹ میں پارلیمانی انداز بھی اور حق نواز کی جرات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے حق نواز کے نظریے کو اس انداز میں پیش کیا۔ ایک شخص نے کہا کہ آپ ڈر گئے ہیں، انہوں نے کہا حق نواز کی بات کرنا اگرچہ شاید منبر پہ مشکل ہو گیا ہو، لیکن پارلیمنٹ میں کہنا میرے لیے آسان ہے، یہاں تک کہ وہ شخص بھی ہم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا علامہ علی شیر حیدری شہید نے اس نظریے کو کہاں تک پہنچایا۔ میں تفصیل میں جائے بغیر ایک بڑے اجتماع میں کچھ تاریخی حقائق پیش کر رہا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے کہ ہم 1985 سے لے کر 2024 تک شہرائے قائد پہ سفر نہیں کیا، ہم نے کانٹوں پر چل کے سفر کیا ہے، ہم نے موٹر وے پہ سفر نہیں کیا، ہم نے ان مشکل ترین وادیوں سے گزر کر یہ سفر کیا ہے۔ ہمیں لاشیں بھی اٹھانے پڑے، ہمیں پاؤں میں بیڑی اور ہاتھوں میں ہتھ کڑی بھی پہننی پڑی، تختہ دار پہ جھولتے ہوئے لاشیں بھی دیکھنے پڑے ہیں۔ میں بیٹوں کو دیکھنے کو ترس گئی، بیوی اپنے شوہر کو دیکھنے سے ترس گئی، اور بچے توتلی زبان میں اپنے ابو کا نام لینے والے تھے، آج جوان ہو کر اس شہید کا نظریہ پیش کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس بڑے اجتماع میں جہاں دیوبندی بریلوی اہل حدیث تمام مکاتب فکر کے علماء بھی موجود ہیں، سیاسی سماجی لوگ بھی یہاں پر موجود ہے، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا ہر شخص آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے۔ ایک 8 سال کے بچے سے لے کے 80 سال کے بوڑھے تک آپ کو اس شہراہ پہ نظر آ رہا ہے، اور ہم 1985 سے لے کر 2025 تک پہنچ گئے ہیں۔ میں پھر طائرانہ نظر پہ ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس قائد کی قیادت میں جس کارواں کو میرے کارواں لے کر چل رہا ہے، میں اس شخص کی اگر جماعتی زندگی کو دیکھتا ہوں، وہ حق نواز کے جذبات، حق نواز کی للکار جب بام عروج پہ تھی، وہ اس کے پہلو میں کھڑا نظر آیا۔ جس شخص کو آج ہم میرے کارواں بنا چکے، وہ اسار القاسمی کا ساتھی تھا، وہ ضیاء الرحمن فاروقی کا جب پنجاب کے صدر بنے۔ مجھے یاد ہے کہ علامہ ضیاء الرحمن فاروقی نے کہا کہ یہ میری خواہش تھی کہ آپ ہی قائد پنجاب ہونے چاہیے۔ اعظم طارق نے جس پر اعتماد کیا، علامہ علی شیر حیدری شہید نے جس کے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر اپنی بصیرت سے کہا کہ تمہارے ہاتھ کی لکیروں میں فتح نظر آ رہی ہے، میں خوشامد نہیں کر رہا، تمہیں یاد دلا رہا ہوں، اگر بھول رہے ہو بھولنا بند کرو، نسیان ہے تو کوئی اچھی دوائی استعمال کرو۔ حقائق ہی ہوا کرتے ہیں کہ آج وہ شخص جس نے حق نواز سے لے کر علامہ علی شیر حیدری تک ان قائدین کے ساتھ آپ کی جماعت کو پروان چڑھانے کے لیے جوانی سے لے کر بڑھاپا تک قربان کر دیا ہے، وہ شخص اپنی بصیرت کے ساتھ علامہ اورنگزیب فاروقی کا ہاتھ پکڑ کر کہ جو علامہ فاروقی اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائیں۔ کل مجھے یاد ہے کبھی کبھی حضرت
آنکھوں سے اشک بہا کر کہتے ہیں کہ یار میں کل کراچی کی گلیوں میں اشتہار لگایا کرتا تھا، وہ فاروقی آج عالمی لیڈر بن چکا ہے، آج پاکستان کے اہل سنت کی نہیں دنیا کے اہل سنت کی آواز بن چکا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ویڈیو دیکھ کر اور موبائل کی سکرین پہ جس کو بوسہ دے کر کہتے ہیں ہمیں فاروقی سے پیار ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سب کچھ انہیں ایسے نہیں ملا بلکہ ایک اخلاص کی بنیاد پر ملا ہے۔ میں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، علامہ لدھیانوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت میں، علامہ فاروقی صاحب کی قیادت میں اس وقت یہ کارواں ایک ایسے موڑ پر پہنچ گیا ہے کہ کامیابی قدم چومتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 1974 کی پارلیمنٹ جس نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے، اس پارلیمنٹ نے اور اس سینٹ نے ناموس صحابہ بل پیش کر کے اسے پاس کر لیا ہے، نافذ العمل ہونا باقی ہے، اور انشاءاللہ ڈاکٹر عادل شہید کا نظریہ بھی اس سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ ہے۔ علامہ لدھیانوی کی حکمت عملی، علامہ فاروقی کی جرأت مندانہ گفتگو اور شب و روز کی محنت انشاءاللہ رنگ لانے والی ہے، اور یہ پارلیمنٹ سے منظور شدہ بل انشاءاللہ بہت جلد نافذ العمل بھی ہوگا، اور آپ دیکھیں گے گستاخی کرنے والوں کو ایف آئی آر کا سامنا کرنا پڑے گا، عدالت کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہوگا، اور بحث کے بعد، وکیلوں کی بحث کے بعد آخری فیصلہ جو جج کے ہاتھ میں قلم ہے اس سے یہی لکھا جائے گا کہ یہ گستاخ معافی کے قابل نہیں ہے، بلکہ اس کو عمر قید کی سزا سنائی جاتی ہے۔